بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے المفعول فیہ، دوسرے معنی میں اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت اور جگہ کا تعین کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کی یعنی جو وقت کا تعین کرے، اور اس کی مثال ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ تو یہ جو بکرتن اور عشیہ ہے یہ ظرف زمان ہے۔ پس ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ وہ پاکی بیان کریں صبح و شام۔ اسی طرح سے ظرف مکان ہے، یعنی جو جگہ کا تعین کرے۔ مثال ہے اس کی ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا۔ اس کے بعد ہم ان سب کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل۔ یہ جہنم یہ ظرف و مکان ہے۔ اور اس کی مثالیں دیکھیں، جس سے ساعتن، یومن، اصبحن، شہرن، سنتن، یہ سارے الفاظ ان سے واقف ہیں آپ۔ صباحن، لیلن، ظہرن، غدن اور امس، یہ ظرف زمان کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے ظرف مکان کی مثالیں دیکھیں، جنوبن، شمالن، یسارن، یمینن، غربن، اور اسی طرح فوقا، تحتا، اماما، ورا، بینا۔ اب اس کی مفعول فیہ کی دو قسمیں، متصرف اور غیر متصرف۔ متصرف میں کیا ہے کہ ظرف ویسے آپ جانتے ہیں کہ منصوب ہی آتا ہے، لیکن اس میں یہ ظرف منصوب آتا ہے مگر جملے میں استعمال کے مطابق اس کی اعرابی تبدیلی آتی ہے۔ اور غیر متصرف میں یہ ہے کہ اس میں بھی ظرف منصوب رہتا ہے مگر من کے ساتھ یہ اسم مجرور بن جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں، خرجت ساعتاً من النہار۔ اب یہ ساعتاً جو ہے ظرف ہے، اور یہاں پہ اس کے معنی ہے ایک گھنٹہ، تو میں نکلا ایک گھنٹے کے لیے دن میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جملے کے اعتبار سے یہ منصوب ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، یسألونک عن الساعہ۔ یہاں یہ الساعہ یہ قیامت کے بارے میں ہے، تو ان کے ساتھ یہ حالت جر میں آ گیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مجرور ہو گیا۔ اسی طرح سے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اچھا، یہاں الساعۃ یہ تقوم کا فاعل آ رہا ہے، تو اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی جو مجرم ہیں وہ مایوس ہوں گے۔ یہاں یہ فاعل کے طور پہ ہے۔ اچھا، غیر متصرف میں آپ یہ دیکھیں، وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ عندہ جو ہے یہ منصوب ہے، اور مت قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، یہ ظرف منصوب ہے۔ اسی طرح سے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ کوئی مدد نہیں سوائے اللہ کی مدد کے۔ تو اب یہاں من آیا ہے، تو یہ ہم نے بتایا تھا یہاں پہ کہ من کے ساتھ یہ جیسے اسم مجرور ہوتا ہے اس انداز سے آئے گا۔ واللہ عنده حسن الثواب۔ اب یہاں یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، یہ خبر مقدم اور حسن اس کا جو ہے مبتدا ہے، تو یہ منصوب ہی آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی من پہلے نہیں ہے۔ تو واللہ اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ۔
اچھا، اس کی ایک اور تقسیم دیکھیں، مبہمتن اور مختصم. اس میں جو ہے وہ غیر محدود ہوتا ہے ظرف، اور اس میں محدود ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح مثال ہے، جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. تو یہاں پہ جو ہے اللہ پورا پورا اٹھا لے گا نفس کو موت کے وقت. تو یہ غیر محدود ہے وقت، اس کا کوئی علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا. تو اب یہ جو 7 آسمان جو ہیں ہمارے اوپر، تو ان کی بھی کوئی جو مکان ہے وہ یعنی محدود نہیں ہے، بالکل غیر محدود ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. تو محدود کے دیکھیں، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اب یہ یوم ہے، یہ ایک پرٹیکولر دن ہوگا قیامت کا، تو یہ محدود مختص ہے، یہ اس کی مثال ہے. اس طرح صلیت فی المسجد، میں نے مسجد میں نماز ادا کی، تو یہ بھی مسجد جو ہے وہ مختص ہے، محدود ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ تمام ظروف جو ہیں منصوب ہیں سوائے ظرف زماں محدود کے، جو حروف جو حرف جر کے ساتھ جو ہے یہ مجرور ہو گیا. باقی یہاں دیکھیں سب یہ منصوب ہیں، سارے یہ منصوب ہیں. اچھا، یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.